اس وقت منافق بھاگنے لگے. قرآن بتاتا ہے جب پاک پیغمبر کے سامنے مشکل ترین حالات آئے اس وقت منافق حضور کے ساتھ چھوڑ کر چلے گئے. جب پاک پیغمبر پر مشکل حالات منڈلانے لگے صحابہ کرام سردیوں کی ٹٹرتی ہوئی راتوں میں 12,000 کے لشکر کے مقابلے میں برسرے پیکار تھے. بڑے بڑے محبت کے دعوے کرنے والے بھاگ رہے تھے. بڑے بڑے چاہت و الفت کے دعوے کرنے والے حضور سے اجازت لے کے گھر جا رہے تھے. اس وقت قرآن کیا کہتا ہے؟ اس وقت قرآن کہتا ہے حضور کے وہ صحابہ جنہوں نے دل سے کلمہ پڑھا تھا, حضور کے وہ صحابہ جو حضور کے سچے جانثار تھے, حضور کے وہ صحابہ جن کو بیوی بچوں سے بڑھ کر پاک پیغمبر سے محبت تھی, وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ ان خطرات کو دیکھ کر, ان حالات کو دیکھ کر, ان مشکلات کو دیکھ کر ہم گھبرا نہیں رہے, بلکہ قرآن کہتا ہے وَيَزْدَادُوا ایمانا, ان کا ایمان اور بڑھ رہا تھا, ان کی جرت میں اور اضافہ ہو رہا تھا, وہ اور بھی زیادہ پاک پیغمبر کے قدم بدقدم کھڑے ہونے کے لیے ڈٹنے کے لیے تیار تھے. ان صحابہ کرام سے جب پوچھا گیا تمہیں ڈر نہیں لگتا, انہوں نے جواب میں کہا تھا ڈر اس لیے نہیں لگتا, مشکل نبی کے ساتھ چلنے والے پر آیا کرتی ہے, حالات نبی کے ساتھ چلنے والے پر آیا کرتے ہیں, سختیاں نبیوں کے ساتھ چلنے والے پر آیا کرتی ہے. یا رسول اللہ حالات کو دیکھ کر منافق بھاگ گئے, حالات کو دیکھ کر اوپر سے کلمہ پڑھنے والے چلے گئے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے جب مشکل آ رہی تھی صحابہ کا ایمان اور بڑھ رہا تھا, جب پریشانی آ رہی تھی صحابہ کا ایمان اور بڑھ رہا تھا, جب پریشانی آ رہی تھی صحابہ کا جذبہ اور بھی بلند تھا, تلواروں سے گردنیں کاٹی جا رہی تھی, بچوں کو یتیم کروایا جا رہا تھا, دودھ پیتوں کو پاک پیغمبر کے دربار میں لا کر چھوڑا جا رہا تھا. لیکن محمد کے صحابی کا شان کیا ہے کہ جان قربان کر دیتا ہے لیکن محمد کے آنکھ کو گوارا نہیں کرتا. بلند آواز سے بتائیں مشکل حالات کو دیکھ کر بھی, مشکل حالات کو دیکھ کر بھی میرے نبی کا ساتھ دینے والے, مشکل حالات کو دیکھ کر بھی پاک پیغمبر کے اشاروں پر تن من دھن قربان کرنے والے, ان کے بارے میں قرآن پھر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے تمہارا طریقہ وہ ہے جو کملی والے محمد کا طریقہ ہے. اور یہ تصحیح کرتا چلو, یہ تصحیح کرتا چلو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. حفاظ ہاتھ اٹھائیں ذرا, بتائیں یہ آیت کس صورت میں ہے؟ کس میں ہے؟ کس میں ہے؟ سورہ احزاب میں. کہ میرے نبی کا طریقہ تمہارے لیے ماڈل ہے, نمونہ ہے, اور بہترین ماڈل ہے, بہترین نمونہ ہے. یہ آیت سورہ احزاب کی ہے اور نازل کس وقت ہوئی؟ جب خندق کھودی جا چکی تھی. کس وقت نازل ہوئی؟ جب کچے جا رہے تھے اور پکے ڈٹے ہوئے تھے. آج اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر بیان کیا جاتا ہے کہ جی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, حضور کا طریقہ نمونہ, بہترین نمونہ, اور نمونہ میں پیش کیا جاتا ہے طیف کی وادی کے پتھر, اور بتلایا جاتا ہے اس آیت کریمہ کو پڑھنے کے بعد مکہ میں حضور علیہ السلام کی سختیاں. اس آیت کریمہ کو پڑھنے کے بعد بیان کیا جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام کا صبر, حضور علیہ السلام کا تحمل, خیانت نہ کرو. یہ قرآن مجید کی آیت اس وقت نہیں, اس وقت نازل ہوئی ہے جب قرآن کہتا ہے کہ دلوں کو ہلا دیا گیا, جب ہر شخص حضور کا ساتھ دینے کی پوزیشن میں نہیں تھا. اس وقت قرآن نازل ہو کر کیا کہتا ہے؟ حالات مشکل ضرور ہیں لیکن بہترین طریقہ ہے تو محمد کا طریقہ ہے. میرے نبی کے صحابہ ڈٹے یا نہیں ڈٹے؟ حضور کے ساتھ کھڑے یہ رہے یا نہیں رہے؟ اچھا, حضور کے ساتھ صحابہ کھڑے رہے, ڈٹے رہے. دنیا کہتی ان کو ڈر نہیں لگا, ان کو پریشانی نہیں ہوئی. میں نے کہا دیکھو دو باتیں ہیں, ایک طرف تکلیف ہے اور دوسری طرف رخ مصطفیٰ ہے. ایک طرف تکلیف ہے اور دوسری طرف دیدار مصطفیٰ ہے. دیدار مصطفیٰ جب سامنے آ جائے
اس وقت تکلیف لگتی کوئی نہیں، اس وقت مصیبت لگتی کوئی نہیں، اس وقت پریشانی لگتی کوئی نہیں۔ خوشاب کا جوان مجھے کہے گا مولانا آپ نے اپنے جذبے سے بات کی ہے، تکلیف تو تکلیف ہوتی ہے نا، مصیبت تو مصیبت ہوتی ہے، درد تو درد ہوتا ہے۔ میں نے کہا درد ہو ہی نہیں سکتا، اگر درد ہوتا تو ابو بکر ایڑی ہٹا لیتا، مصطفیٰ کو جگا دیتا۔ اگر درد ہوتا مصطفیٰ کو جگا دیتے، پاؤں کو ہٹا لیتے، لیکن ہم نے کیا دیکھا؟ پاؤں کو ہٹایا ہی نہیں۔ میں اپنے وجدان سے کہتا ہوں، میں ابو بکر سے پوچھتا ہوں ابو بکر ڈنگ نہیں لگا؟ تو رخ مصطفیٰ پہ ابو بکر کی نظریں ہیں اور کہتے کون سا ڈنگ، کون سی تکلیف؟ میں نے کہا ابو بکر کر کیا رہے ہو؟ کہتے مصطفیٰ کے چہرے کی تلاوت کر رہا ہوں۔ خوشاب کے لوگ قرآن پڑھیں گے، جب وہ ضحیٰ پہ پہنچیں گے تو سوچیں گے نبی کا چہرہ کیسا تھا۔ خوشاب کے لوگ قرآن پڑھیں گے، جب واللیل پڑھیں گے تو سوچیں گے نبی کی زلفیں کیسی تھی۔ خوشاب کے لوگ جب قرآن پڑھیں گے ما زاغ البصر وما طغیٰ پڑھ کے سوچیں گے نبی کی آنکھیں کیسی تھی۔ خوشاب کے لوگ قرآن پڑھیں گے الم نشرح لک صدرک پڑھ کے سوچیں گے نبی کا سینہ کیسا تھا۔ میں نے کہا ابو بکر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ گویا ابو بکر یہ کہتے ہیں خوشاب کے لوگ قرآن پڑھ کے سوچیں گے، میں نے سوچا نہیں، میں نے دیکھا ہے کہ مصطفیٰ کا چہرہ کیسا، مصطفیٰ کی زلفیں کیسی، مصطفیٰ کے نین کیسے، مصطفیٰ کا سینہ کیسا۔ ابو بکر صدیق نے پاک پیغمبر کے چہرے کی تلاوت کی ہے، بدلے میں ڈنگ آیا، ابو بکر نے پرواہ کوئی نہیں کی، بدلے میں مصیبت آئی، ابو بکر نے پرواہ کوئی نہیں کی۔ پاک پیغمبر کا پہرا دینے والے، پاک پیغمبر کی عزت، پاک پیغمبر کی ناموس کے لیے کھڑے ہونے والے بھی ابو بکر صدیق سے پہرا دینے کا ڈنگ اور رنگ سیکھ چکے ہیں۔ جب پاک مصطفیٰ پہ پہرا دیا جائے ڈنگ کی پرواہ نہیں کی جاتی، جب ابو بکر صدیق پہ پہرا دیا جائے تو گولی کی پرواہ نہیں کی جاتی، جب پاک پیغمبر پہ پہرا دیا جائے تختہ دار کی پرواہ نہیں کی جاتی، نبی کے یاروں کی عزت کے پہرا دیا جائے پھر یتیمیوں کی پرواہ نہیں کی جاتی، ہتھکڑیوں کی پرواہ نہیں کی جاتی، تختہ دار کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ 1400 سال پہلے پاک پیغمبر کا پہرا دینے والوں نے سینے پہ تیر کھا کے بتا دیا نبی علیہ السلام کی ذات سے بڑھ کر کوئی شے نہیں ہے۔ ہم غلامان صحابہ نے گولیاں کھا کر دنیا کو بتایا ہے، اگر 1400 سال کے بعد محمد کے صحابہ کے غلام گالیاں کھانے کے بعد ابو بکر کا در نہیں چھوڑ سکتے تو نبی کے جانے کے بعد ابو بکر نبی کا در کیسے چھوڑ سکتے؟ میں عرض یہ کر رہا ہوں، توجہ کریں، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ قرآن میرے نبی کا معجزہ، قرآن میرے نبی کا، میرے نبی 63 برس کی عمر میں دنیا سے چلے گئے، معجزہ بے اثر ہوا؟ معجزہ 1400 سال کے بعد بھی باقی ہے یا نہیں؟ قیامت کی صبح تک باقی ہے یا نہیں؟ آؤ اس معجزے کو کھول کے دیکھیں۔ وہ معجزہ کہتا ہے چھوڑو دنیا کی ساری باتوں کو، ابو بکر کی صحابیت کا گواہ میں قرآن۔ ابو بکر کی صحابیت کا گواہ کون ہے؟ بلند آواز سے اور بلند آواز سے، محبت سے، پیار سے، شوق سے، زور سے، بلند آواز سے۔ میں نے کہا ربا قرآن کے ساتھ ابو بکر کو جوڑ دیا۔ مشیت کہتی ہے سادے مسلمان بھی آ جائیں، جلسوں میں آئیں یا نہ آئیں، وہ یہ ضرور جانتے ہوں گے کہ جو شخص قرآن کے ایک حرف کا انکار کرے مسلمان نہیں ہوتا۔ تو میں نے ابو بکر کی صحابیت کو قرآن کے ساتھ جوڑ کر بتلا دیا ہے، حرف کا انکار کرو تو مسلمان نہیں، ابو بکر کا انکار کرو تو مسلمان نہیں۔ حرف کا انکار کرو ایمان نکل جائے گا، ابو بکر کا ایمان کا انکار کرو ایمان نکل جائے گا، عائشہ پہ بات کرو ایمان نکل جائے گا،
پاک پیغمبر نے دنیا سے جانے سے پہلے پاک پیغمبر نے مصلی جناب ابو بکر صدیق کو دیا، قول سے بھی دیا، عمل سے بھی دیا۔ میرے نبی نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میں نے کہا قرآن مجید بتاؤ تو صحیح، جب میرے نبی کا بول نکلتا ہے اس کی رب کے نزدیک حیثیت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے فاتبع ما یوحی الیک من ربک، جب پاک پیغمبر کا عمل ہو تو رب کی مرضی کے خلاف کوئی نہیں، اور جب پاک پیغمبر کا بول ہو قرآن کہتا ہے وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، حضور کی زبان سے جو بات بھی نکلے وہ رب کی منشا اور مرضی کے مطابق ہے۔ پاک پیغمبر نے مصلی زبانی ابو بکر صدیق کو دیا، اور پھر ایک وقت وہ آیا جب ابو بکر صدیق مصلی پر تھے، صحابہ کرام نماز شروع کروا چکے تھے، اور حضور مسجد نبوی میں داخل ہوئے، پاک پیغمبر کی خوشبو کو سونگ کر صحابہ نے حضور کو رستہ دیا، حضور چلتے چلتے مصلی کے پاس پہنچے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی سے ہٹنے لگے، حضور نے ابو بکر کو مصلی پہ ٹھہرا دیا، عمل سے بھی مصلی ابو بکر کو دیا، قول سے بھی مصلی